بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج علم الکلام کے اوپر ہمارا 29واں لیکچر ہے، اور اس لیکچر کے اندر ہم اشاعرہ، ماتریدیہ اور حنابلہ کے درمیان جو اختلاف پایا جاتا ہے، اور یہ تینوں اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے کلامی مذاہب ہیں یا کلامی گروہ ہیں، ان تینوں کا تعلق اہل سنت والجماعت کے ساتھ بنتا ہے۔ حنابلہ اور اشاعرہ اور ماتریدیہ کے درمیان جو اختلافات پائے جاتے ہیں، ان میں سے چند مشہور عام نکات یہ ہیں۔ کون سے ہیں؟ سب سے پہلے نمبر پر اشاعرہ اور ماتریدیہ کے نزدیک ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے۔ اشاعرہ اور ماتریدیہ کے نزدیک ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے۔ اقرار باللسان اور عمل بالارکان ایمان کا حصہ نہیں ہے، بلکہ ایمان کے آثار میں سے ہے۔ لیکن حنابلہ کے نزدیک ایمان تصدیق، اقرار اور عمل کے مجموعے کا نام ہے۔ اشاعرہ اور ماتریدیہ کے نزدیک ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے، اور اقرار باللسان اور عمل بالارکان ایمان کا حصہ نہیں، جبکہ حنابلہ کہتے ہیں کہ تصدیق کرنا، اقرار کرنا اور عمل، ان تینوں کے مجموعے کا نام ایمان ہے۔ تاہم اس پر بھی ان کا بھی اتفاق ہے کہ قول یا عمل کے فوت ہونے کی وجہ سے انسان دائرہ ایمان سے باہر نہیں نکل جاتا۔ اب دوسرا کس بارے میں اختلاف ہے؟ اللہ تعالیٰ کی معرفت کا ایک عام ذریعہ ماتریدیہ کے نزدیک عقل ہے، اور اشاعرہ میں بھی امام الحرمین علامہ عبد المالک جوینی اور امام فخر الدین رازی، امام غزالی اور علامہ سیف الدین آمدی وغیرہ اسی کے قائل ہیں۔ حنابلہ کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی معرفت میں عقل کا کوئی دخل نہیں۔ یہ دوسرا اختلاف آ گیا۔ پھر تیسرے نمبر پر اشاعرہ اللہ تعالیٰ کے لیے 7 صفات ذاتیہ کے قائل ہیں۔ ماتریدیہ نے اس پر ایک 8ویں صفت تکوین کا اضافہ کیا ہے، اور دوسری صفات استواء، علو، نزول وغیرہ کی تعویل کرتے ہیں۔ لیکن حنابلہ کے نزدیک یہ صفات بھی اپنے حقیقی معنی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہیں۔ پھر چوتھے نمبر پر قرآن مجید تمام اہل سنت کے یہاں غیر مخلوق ہے، لیکن اس سے مراد اشاعرہ اور ماتریدیہ کے نزدیک کلام نفسی ہے۔ اس کی ترجمانی کرنے والے حروف و اصوات اشاعرہ اور ماتریدیہ کے نزدیک قدیم نہیں ہے، لیکن حنابلہ کے نزدیک یہ بھی قدیم ہے۔ اور اللہ کے کلام کو سننے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ و حروف کو براہ راست فرشتے سنتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سنا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس کی سماعت کی ہے۔ 5ویں نمبر پر اشاعرہ اور ماتریدیہ بندوں کے افعال کا خالق اللہ کو مانتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ انسان کا ارادہ کی قدرت، انسان کو ارادے کی قدرت دی گئی ہے، اور اسی کا نام کسب ہے، اور اسی کی وجہ سے ثواب و عقاب ہے۔ لیکن حنابلہ کہتے ہیں کہ یہ ارادہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے۔ یہ 5واں اختلاف تھا۔ پھر 6 نمبر پر اشاعرہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسان کو ایسی چیز کا مکلف کر سکتے ہیں جو اس کی طاقت سے زیادہ ہو۔ حنابلہ کے نزدیک یہ بات درست نہیں، کیونکہ قرآن میں صاف کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو تکلیف ما لا یطاق کا مکلف نہیں کرتے، یعنی جو انسان کی طاقت سے زیادہ ہو تو اس چیز کے اندر اللہ تعالیٰ مبتلا نہیں فرماتے۔ پھر 7واں اختلاف، اشاعرہ کہتے ہیں کہ حسن و قبح کو عقل سے نہیں جانا جا سکتا، نقل ہی سے جانا جا سکتا ہے۔ حنابلہ اس کو غلط قرار دیتے ہیں کہ یہ گویا اس بات کو تسلیم کرنا ہوا کہ اللہ تعالیٰ ایسی باتوں کا بھی حکم دیتے ہیں جو عقل کے اعتبار سے قبیح ہے۔ 8ویں نمبر پر اشاعرہ کے نزدیک اسباب کو مسببات کے پائے جانے پر کوئی اثر نہیں ہے۔ مثلا آگ میں جلانے کی تاثیر نہیں، بلکہ جب لکڑی کے ساتھ آگ کا اتصال ہوتا ہے
تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جلانے کا حکم ہوتا ہے، اس کی وجہ سے لکڑی جلاتی ہے۔ حنابلہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہی سبب اور مسبب کو پیدا کیا۔ جب سبب کا تحقق ہوگا تو مسبب کا تحقق ہو جائے گا، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے منافی نہیں۔ نوواں اختلاف اشاعرہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے افعال کی حکمت و علت پر اللہ تعالیٰ کے افعال کا حکمت و علت پر مبنی ہونا اللہ تعالیٰ پر لازم نہیں۔ حنابلہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے تمام افعال حکمت پر مبنی ہیں۔ پھر 10ویں نمبر پر رویت باری کے قائل تو اشاعرہ بھی ہیں اور ماتریدیہ بھی، لیکن یہ رویت جہت اور مقابلہ سے منزہ ہوگی، یعنی جیسے عام طور پر جن اشیاء کو دیکھا جاتا ہے وہ ایک مقررہ جہت میں ہوتی ہے اور اس کا وجود دیکھنے والے کے مقابل ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ لیکن حنابلہ کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی رویت جہت اور مقابلہ کے ساتھ ہوگی۔ اگرچہ کہ اشاعرہ، ماتریدیہ اور معتدل فکر حنابلہ کے درمیان بعض مسائل میں اختلاف رائے نظر آتا ہے، لیکن نتیجہ کے اعتبار سے یہ اختلاف اتنا شدید نہیں جیسا کہ پیش کیا جاتا ہے۔ بالخصوص آج کل اشاعرہ اور حنابلہ کے درمیان جس قسم کی آویزش پیدا ہو گئی ہے وہ بے محل معلوم ہوتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ تینوں کلامی فرقے اہل سنت والجماعت کے اندر داخل ہیں۔ آج کل حنابلہ کے یہاں ان کے مذہب کی ترجمان کی حیثیت سے جو کتاب سب سے زیادہ مقبول ہے اور اہل علم کا مرجع ہے وہ امام ابو جعفر احمد محمد طحاوی حنفی کی تالیف عقیدۃ الطحاوی اور قاضی ابو الحسن علی بن علاء الدین ابن العز دمشقی حنفی کے قلم سے اس کی شرح ہے۔ یہی متن اور شرح موجودہ خلیجی ممالک میں عقیدہ کی کتاب کی حیثیت سے سب سے زیادہ معتبر مانی جاتی ہے۔ اسی کے ساتھ آج کا ہمارا یہ 29واں لیکچر ختم ہوتا ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ العزیز ہمارا اہل سنت والجماعت کے جو بنیادی عقائد ہیں ان عقائد کے اوپر ہمارا سلسلہ انشاءاللہ شروع کیا جائے گا۔ آخر کے اندر تمام مرد و خواتین سے دعاؤں کی درخواست ہے۔